اسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ اونٹوں کے لیے چارہ کاٹ کر وہ لا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں، چارہ کاٹنا، اونٹوں کے لیے کھجور کی گٹھلیوں کو پیسنا، یہ کتنا مشقت والا کام. تو ان عورتوں کی گھر کے کاموں میں ہی خود بخود ورزش ہوتی رہتی تھی. اب اسی طرح بچے کی خبر گیری، اگر عورت باقاعدہ اچھے طریقے سے بچے کو اٹینڈ کرے تو ایک بچہ مت مار دیتا ہے. ہمارے ہاں حنانہ ایک بچی ہے، ابھی فون پہ مجھے اطلاع ملی جی کہ ہم سے سنبھلتی نہیں، اب ہمیں سنبھالنے کے لیے ایک کی جگہ دو کی ضرورت ہے. تو ایک بچے کو سنبھالنا بھی مستقل کام ہوتا ہے. پھر یہ عورتیں گھروں میں سینہ پرونا بھی خود کرتی تھیں. اب دیکھیں، جب وہ فارغ ہو کے کپڑے سیتی تھیں تو ایک ہاتھ سے مشین چلاتی تھیں تو ورزش ہوتی تھی نا ان کی. پھر کئی عورتیں تو گھر میں سوت کاٹتی تھیں، اس میں بھی ورزش ہوتی تھی. پھر دیہات میں رہنے والی عورتیں تو بکریاں چراتی تھیں، اور بکریاں چرانا تو اتنا مشقت والا کام ہے کہ بکریوں کے پیچھے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے. پھر بکریوں کا دودھ بھی خود نکالتی تھیں. اور کئی جگہوں پر تو ایسا کہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو عورتیں اپنے سروں پر پانی کے مٹکے لے کر دور سے 2 میل 3 میل دور اپنے گھروں میں لاتی تھیں. تو اس وقت کی نوجوان بچیوں کی یہ ورزشیں ہوتی تھیں، اس لیے ان کو باقاعدہ کسی کلب میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ گھروں میں ہی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر لیتی تھیں اور اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو نوجوان بچیاں رسی پھیلانگتی تھیں. 2 بچیاں رسی گھماتی تھیں اور ایک بچی اس کو پھیلانگتی تھی، تو یہ بھی ورزش تھی اس زمانے کی. پھر کبھی کبھی یہ بچیاں ہائیڈ اینڈ سیک آپس میں کھیلتی تھیں، اس میں بھی دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے. آج کل کے زمانے میں لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو چکا. بہت سارے ایسے مشقت کے کام ہیں جو آج لڑکی کو نہیں کرنے پڑتے. تو آج کی لڑکی کیا کرے؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ٹریڈ مل گھر کے اندر رکھوا لی جائے. اس کے اوپر انسان آرام سے چل بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے. لیکن ورزشوں میں سے سب سے بہتر ورزش چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں برسک واک. چنانچہ جو آدمی ہفتے میں 3-4 دن برسک واک کر لے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ یہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہے ہیں. اتنا تیز چلتے تھے، اور اسی کو آج دنیا برسک واک کہتی ہے. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ آج اچھی صحت بنانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ نظر آتا ہے. جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں میڈیکل رپورٹ یہ ہے کہ آخری عمر میں پاؤں کے جوڑوں میں ان کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن برسک واک سب سے زیادہ سیف ہے اور یہی سنت ہے. لہذا اگر گھر کے اندر ٹریڈ مل رکھ لی جائے اور اس کے اوپر واک کر لیا جائے، یا گھر کے اندر اگر کورٹ یارڈ ہے، صحن ہے، اس کے چکر لگا لیے جائیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. بعض بچیوں کو گھر کے اندر سائیکلنگ کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی ورزش کی ایک مشین ہے. شرعاً یہ بھی جائز ہے. ہر وہ ورزش جو پردے میں کپڑوں کے ساتھ کی جا سکے، بچیوں کو اس کی اجازت ہوگی. لہذا اگر بعض بچیوں کے گھروں میں سائیکل ہے ورزش کے لیے اور وہ اس کو چلا لیتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر گھر کے اندر سوئمنگ پول بنا ہوا ہے اور بچیاں اس میں سوئمنگ کرتی ہیں تو سوئمنگ بہترین ورزش ہے. آدھا گھنٹہ سوئمنگ کرو تو ایسے بھوک لگتی ہے کہ جیسے انسان نے 2 دن پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا. اس لیے کہ بدن کی انرجی لگتی ہے اور اس کو پھر نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح
بیڈمنٹن بھی ایک اچھی گیم ہے بچیوں کے لیے، گھر میں کھیل سکتی ہیں اور کپڑوں کے سمیت یہ گیم کھیلی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر اس قسم کی ہلکی پھلکی گیم گھر کے اندر بچیاں کریں تو شرعاً جائز بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل مارشل آرٹ سکھائے جاتے ہیں، تو اگر تو لڑکے ہیں تو ان کو تو مارشل آرٹ سکھانے چاہیے تاکہ ان کو سیلف ڈیفنس آ سکے، اور اگر بچیوں کو کوئی عورت سکھانے والی ہو تو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مرد سے سیکھنا حرام، کسی کلب میں جانا سیکھنے کے لیے حرام جہاں مرد ہوتے ہیں۔ آج کل بچے فزیکل کھیل کھیلنے کی بجائے کمپیوٹر گیمز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ وقت گزاری کے لیے تو ایک اچھا طریقہ ہے، مگر اس کا انسان کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ پسینہ آتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بدن کو کوئی ورزش ہوتی ہے۔ تو کمپیوٹر گیمز بس وقت گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ تاہم یہ کمپیوٹر گیمز پھر بھی ٹی وی کی نسبت زیادہ بہتر ہیں۔ بعض عورتیں ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں بچوں کو، تو ایک بچپن میں تو وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر پھر اسی ٹی وی کے عادی ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اس لیے گھر کے اندر ٹی وی کی بجائے اگر کمپیوٹر ہو اور بچوں کو گیمز خود لگا کر دیں، ان گیمز کو ماں باپ خود پرچیز کریں، سینسر کریں، تو یہ چیز بھی ایک اچھی ہے۔ چونکہ فارغ رہ کر بچے بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو وقت گزاری کا ایک اچھا طریقہ مل سکتا ہے۔ آج کل ایک اور مصیبت آ گئی ہے، اس کا نام ہے واک مین۔ چنانچہ ورزش کرتے ہوئے، چلتے ہوئے لوگوں نے کان میں لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ اس میں میوزک ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچی شروع میں کہے گی میں نعت سنوں گی، میں فلاں سنوں گی، مگر ڈھاک کے تین پات، آخر پہ نتیجہ وہی گانوں پہ آ کے نکلتا ہے۔ اس لیے اس مصیبت سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ پہلے وقتوں میں بچے جب گھر کے سارے کام کر لیتے تھے تو رات سونے سے پہلے کبھی والد کے پاؤں دباتے تھے، کبھی والدہ کا سر دباتے تھے، یہ بھی ایک ورزش ہوتی تھی۔ آج کل